ہم نے کئی مرتبہ اس میں ٹیلی ویژن شوز میں بات کی ہے عتیق صاحب کہ یہ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے اس نے شروعات تو بڑے پازیٹیو نوٹ پر کی تھی، لیکن ود دا پیسج آف ٹائم ان کی ترجیحات، پرائیورٹیز، ڈیمانڈز میں بڑی واضح تبدیلی آئی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آخر ایشو کیا ہے کہ گورنمنٹ اور ان کی بات چیت کہیں پر سیٹلڈ نہیں ہو پا رہی ہے؟ جی بہت شکریہ۔ یہ ایسے ہے کہ گزشتہ 2-3 سال سے یہاں وقتاً فوقتاً مختلف جو ڈے ٹو ڈے معاملات ہیں ان کے اوپر بات ہوتی رہی ان احتجاج کرنے والے جو دوست ہیں ان کی طرف سے، اور اس سلسلے کو شروع کیا گیا۔ بنیادی طور پر آٹا، بجلی، پانی کی قیمتیں اور اس طرح کی صورتحال سے بات شروع ہوئی تھی، لیکن یہ بات، اور خاص طور پر جہاں تک مسلم کانفرنس کا تعلق ہے، ہمارا تعلق ہے، ریاست کی اولین سیاسی جماعت کا تعلق ہے، تو ہمارا روز اول سے ایک موقف رہا ہے، اور وہ موقف یہ تھا کہ ان کے پہلے مظاہرے سے کافی دن پہلے، مہینہ 2 مہینے پہلے، ہم نے نیلا باغ میں 23 اگست کو اجتماع ہوتا ہے بہت بڑا سالانہ ہمارا، تو اس دن ہم نے اس موضوع پر بہت تفصیل سے بات کرتے ہوئے ان کے تمام معاملات اور مسائل کی کھل کر حمایت کی تھی، اور مطالبہ کیا تھا کہ ان کے مطالبات جو جائز ہیں ان کو دیکھا جائے، ہمدردی سے حل کیا جائے۔ ساتھ ہی میں نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ مطالبات اور معاملات یہاں تک بالکل جائز ہیں، پاکستان تجدید ہے، لیکن اس سارے معاملات میں حکمت عملی کو ٹھیک ہونا چاہیے، مطالبات میں رویے کو ٹھیک ہونا چاہیے، اور ایسے عناصر کو بیچ میں گلے گلے میں دخل اندازی کا موقع نہیں دینا چاہیے جو اس بنیادی مقصد سے چیزوں کو آگے لے جا کے خراب کریں۔ لکیلی یہ ہمیشہ نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہوتا، لیکن لکیلی میں نے جو کہ بات ریکارڈ بھی ہے، سوشل میڈیا پر تصویر موجود ہے، تو ہم نے کہا کہ مجھے خدشہ اس بات کا ہے کہ آنے والے وقت میں معاملات مسائل سے زیادہ یہ باتیں ہنگامہ آرائی پیدا کر سکتی ہیں، افراتفری بزمی پیدا لیکن کر سکتی عتیق ہیں۔ صاحب سر یہ فرمائیں کہ آپ کے خیال میں جو انہوں نے کوئی 37-38 کے قریب ڈیمانڈز رکھی تھیں اس میں سے کئی تو پوری ہو چکی ہیں، تو آپ نہیں سمجھتے کہ اگر چند ایک چیزیں رہ گئی ہیں تو اس کے اوپر چلیں کوئی ایک انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے، کچھ کے اوپر وہ بیک آؤٹ کر جائیں؟ مطلب بیشتر تو ڈیمانڈز ان کی ایڈریس کر دی گئی ہیں جو وہ ڈیمانڈز رکھی گئی تھی گورنمنٹ کے سامنے۔ دیکھیے بہت ساری ڈیمانڈ حکومت پاکستان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، حکومت آزاد کشید نے بھی اپنے وقت کے مطابق اپنا کردار ادا کیا، انہوں نے بہت حد تک کوشش کی کہ بہت ساری ڈیمانڈ جو ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کی۔ تو بجلی کے معاملے میں حکومت پاکستان نے اتنا جنرس اسٹیپ لیا جو میں آج بھی کہتا ہوں کہ بالکل قابل عمل ہی نہیں ہے کہ بجلی پیداواری لاگت سے کم پر آپ فروخت نہیں کر سکتے، ساری دنیا میں کہیں نہیں ہوتا، لیکن حکومت پاکستان نے جلدی سے کشمیریوں کے احترام میں اور آزاد کشید کی حساسیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہ فیصلہ بھی کر لیا، اور وہ کافی ساری ڈیمانڈ پوری ہو گئی۔ اب کچھ ڈیمانڈ ان کی ایسی ہیں جن کا تعلق آئین کے ساتھ ہے، قانون کے ساتھ ہے، آئین سازی کے ساتھ ہے، اسمبلی کے ساتھ ہے، اور وہ فیصلے انتظامی طور پر نہیں کیے جا سکتے، ممکن نہیں ہے، اور خدا نہ خواستہ حکومت پاکستان اگر کسی وقت آمادہ ہو بھی جائے کہ یہ فیصلے کر رہے ہیں تو میں سمجھوں گا، اور میں آج بھی سمجھتا ہوں، میں زور دے کے کہتا ہوں کہ جو فیصلے آئینی اور قانونی اداروں میں ہونے چاہیے، اگر وہ باہر سڑکوں پر کرنے کی آپ حوصلہ افزائی کریں گے تو پھر بات کو پاکستان کے اندر کیسے روکیں گے؟ صوبائی اسمبلیوں کا کام، یہ بہت زبردست پوائنٹ ہے سر کہ یہ تو پھر بالکل ہی یعنی آپ آئین اور قانون کو ایک سائڈ پر رکھ دیں گے۔ اچھا، آپ کے خیال میں کون سی ایسی کلوز ہے جو 12 مہاجر نشستوں کی بات وہ کر رہے ہیں، ٹیکسز کی بات کر رہے ہیں، آپ کے خیال میں کون سی کلوز ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ بالکل آئین کے خلاف ہے اور یہ جائز نہیں ہے، یہ مطالبہ نہیں ہونا چاہیے JACC کی طرف سے؟ دیکھیے جہاں تک مہاجرین کا تعلق ہے، اسی بات کو آپ لے لیں تو 2 باتیں ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ یہ مطالبہ سیاسی اعتبار سے، تحریک کے اعتبار سے، حکومت پاکستان کا جو بین الاقوامی موقف ہے مسئلہ کشمیر کا اس کے اعتبار سے، 6 لاکھ جو قربانیاں ہیں ان کے حوالے سے، ہندوستان کا جو ڈیزائن ہے، منصوبہ ہے، اس کے حوالے سے یہ مطالبہ سیاسی اور ان سارے حوالوں سے 100% نہیں 200% جو ہے وہ ناجائز ہے، نامناسب ہے اور ناقابل عمل۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کا تعلق آزاد کشمیر کے آئین کے ساتھ ہے کہ آئین تحفظ فراہم کرتا ہے آزاد کشمیر کے سیاسی اور جمہوری عمل کو، مہاجرین جموں و کشمیر کو، اور آزاد کشمیر کے ڈیموکریٹک جو سسٹم ہے اس کو، اور اس آئین کے اندر اگر کوئی فیصلہ کرنا ہے، میں تو اس کے ایک فیصد حق میں نہیں ہوں۔ کل اگر ساری اسمبلی متفق بھی ہو جائے مہاجرین کے خلاف، مسلم کانفرنس اس آئین سازی، قانون سازی میں بالکل شریک نہیں ہوگی۔ میں آج آپ سے قبل از وقت کہتا ہوں، تو یہ فیصلہ جو ہونا ہے، اگر ہونا ہے خدا نخواستہ تو اسمبلی میں ہونا ہے۔ تو دونوں باتوں کے حوالے سے دیکھیے، آج ہم ایک طرف نعرے لگاتے ہیں کہ کشمیریوں پڑھے چلو،
ہم تمہارے ساتھ ہیں، خدا تمہارے ساتھ ہے، 6 لاکھوں قربان ہو گئے ہیں۔ سید علی گیلانی کے عزیز و اقارب ہیں، مقبول بٹ سے لے کے شبیر شاہ سے لے کے آسیہ اندرابی 30-40 سال جیل کاٹ رہی ہے، ان کے مولانا عباس انصاری کے، پروفیسر ثانی بٹ کے، ان کے عزیز و اقارب ہیں جن کے بارے میں روز آپ بات کرتے کرتے تھکتے نہیں ہیں کہ جن کی بے پناہ قربانیاں ہندوستان کو روک کے کھڑے، ہندوستان کے سامنے کھڑے، ان کے عزیز و اقارب کو آپ ووٹ کے حق سے محروم کرنا چاہتے ہیں۔ اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم کیا چاہتے ہیں؟ آزادی۔ ہم کیا مانگے؟ آزادی۔ یعنی وہ مانگ رہے ہیں، ووٹ کا حق مانگ رہے ہیں کہ ہمیں استصواب رائے کا حق دیں، رائے شماری کا حق دیں، کہ ہم ووٹ کا حق دیں، کہ ہم ووٹ کے ذریعے فیصلہ کریں۔ جس طرح پاکستان ہندوستان بنے ہیں، اسی طرح ہم بھی کشمیر کو اپنے منزل مقصود تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ اور 95% سے زیادہ لوگ علاقے پاکستان اور مجاہد اول سردار قیوم خان کے دیے ہوئے کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے کے ساتھ ہیں، سید علی گیلانی کے دیے ہوئے ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، اس نعرے کے ساتھ ہیں۔ تو ان کو ووٹ کے حق سے کے لیے تو ہم کہتے ہیں کہ آپ بڑے چلو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اور ان کے جو عزیز و اقارب، کنبے قبیلے، خاندان، ایک ایک گھر جو ہے، ایک ایک گھر کے 2-2 4-4 افراد ہلاک ہوئے ہیں، یہ جموں کے اور ویلی کے لوگ ہیں۔ ایک ہفتے میں 4.25 لاکھ لوگ، عالمی میڈیا نے اس وقت ٹائمز آف لندن نے لکھا ہے 3 لاکھ اور کچھ ہزار لوگوں، ہم 5 لاکھ کہتے ہیں، جو جموں میں شہید ہوئے سمبا کے جنگلوں میں 45 نومبر میں۔ تو یہ جو شہادتیں ہیں ان کے عزیز و اقارب ہیں، ان کو آپ ووٹ کے حق سے محروم کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ ہمارے ساتھ صدر موجود تھے سابق وزیر اعظم آزاد اور جموں کشمیر، اور جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے جس طریقے سے انہوں نے اپنے کام کی شروعات کی تھی کچھ بنیادی عوامی مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے، اس میں سے تقریباً 90% کے قریب جو ان کے مطالبات تھے وہ آلریڈی اس وقت وفاق کی طرف سے ایڈریس ہو چکے ہیں، بلکہ کئی ایسے فیصلے خود سردار عتیق صاحب بھی فرما رہے تھے جو کیے گئے جو کہ توقعات نہیں تھیں، لیکن یقیناً گورنمنٹ نے اپنی لمٹ سے باہر جا کے ان مطالبات کو ایڈریس کیا۔ لیکن اس کے باوجود بھی جو احتجاجی موڈ ہے جس کو جس رفتار سے آن رکھا گیا ہے اور پھر ایک کے بعد ایک ڈیمانڈ بڑھائی جاتی رہی ہیں، اس سے مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ خود وفاق کے لیے بھی اور خاص طور پر وہاں پر رہنے والے جو شہری ہیں ان کے لیے بھی مسائل ختم ہونے کے بجائے بڑھ رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔